بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن کا پیغام انسانیت کے نام سیریز کے ساتھ آج ہم 5ویں نشست میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الفیل کی کچھ وضاحت کی کوشش کریں گے۔ سورۃ الفیل سے لے کے آخری سورۃ الناس تک جو 10 صورتیں ہیں، ان میں عرب کے حالات کے اعتبار سے زیادہ تذکرہ ہے۔ سورۃ الفیل جو ہے، اس کا کچھ پس منظر بیان کرتے چلیں۔ فیل چونکہ ہاتھی کو کہتے ہیں اور اس صورت کے اندر ہاتھیوں سے مطابقت رکھتا ایک واقعہ موجود ہے۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک عیسائی بادشاہ تھا یمن سے، جس کا تعلق تھا ابرہہ نامی۔ ابرہہ نے اس دور میں ایک ایسا محل تیار کروایا کہ اس کا مقصد اور ذہنیت یہ تھی کہ لوگ جو ساری دنیا سے امڑتے ہوئے جاتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرنے، تو وہ اس خوبصورت محل کی زیارت یا طواف کے لیے آئیں۔ لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی، بلکہ ایک عرب نے اس کو سبق سکھانے کے لیے اس میں قضائے حاجت کیا اور پورے اس محل کے اندر گندگی کو پھیلا دیا۔ تو وہ بادشاہ جو ہے وہ طیش میں آیا اور اس کا غصہ جو ہے وہ اس قدر بڑھا کہ اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں بیت اللہ کو کیوں نہ گرا دوں، تاکہ بیت اللہ کو گرانے کے بعد لوگوں کے پاس اور کوئی مرکز یا منبع نہیں بچے گا، تو پھر لوگ مجبوراً اس جگہ پہ آئیں گے زیارت کرنے۔ اس نے اس بیت اللہ کو گرانے کے اس ناپاک ارادے کو لے کے اپنے ہاتھیوں کی فوج تیار کی اور اس طرف چہل قدمی شروع کر دی۔ یمن سے یہ چلا اس ارادے کو لے کر کہ وہ بیت اللہ کو معاذ اللہ منہدم کر دے گا۔ جب یہ چلا تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھیوں کی جو فوج تھی اس کی تعداد 60,000 کے قریب اس کی فوج تھی، اور اس میں 10,000 کے قریب ہاتھی تھے۔ اب یہ ہاتھیوں کا بہت بڑا لشکر لے کر جب کعبہ کی طرف جانے لگا تو مکہ معظمہ کے قریب پہنچ کر اس نے اپنا دبدبہ اور رعب بٹھانے کے لیے لوگوں کی بکریاں، اونٹ اور جو کچھ بھی اسے چرتا ہوا نظر آیا، اس نے سارے کے سارا وہ ضبط کر لیا۔ ان میں حضرت عبد المطلب جو تھے، ان کے بھی اونٹ تھے کچھ، اور کچھ ان کے جانور بھی تھے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ تو جب اس نے آپ کے جانوروں کو اس طرح سے ضبط کر لیا، ان پہ قبضہ کر لیا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اس دور میں اللہ کے جو متولی تھے وہ بھی حضرت عبد المطلب ہی تھے، تو اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ آ کے مجھ سے اونٹوں کا مطالبہ کریں گے۔ تو آپ تشریف لے کے گئے اس کے پاس اور جا کے کہا کہ میں تم سے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرتا ہوں۔ تو اس کا ذہن یہ تھا کہ آپ بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، کہ میرا اس ناپاک ارادے پر حضرت عبد المطلب جو ہے وہ ان کا رد عمل یہ ہوگا کہ تم نہ گراؤ۔ تو بڑا حیران ہوا بادشاہ، حضرت عبد المطلب سے کہنے لگا کہ آپ اپنے اونٹوں کا سوال کرتے ہیں، لیکن بیت اللہ کے بارے میں جس ارادے کے ساتھ میں آیا ہوں، کیا آپ اس ارادے کو قابل قبول سمجھتے ہیں؟ کیا مطلب آپ کو کوئی اعتراض نہیں کہ میں بیت اللہ کو منہدم کر دوں؟ حضرت عبد المطلب کا جواب بڑا پیارا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹوں ہی کا مطالبہ کروں گا، اس بیت اللہ کا جو مالک ہے، جو اس کا رب ہے، وہ اس کی خود ہی حفاظت کر لے گا۔ اتنی بات کر کے یہ اپنے اونٹ لے کے واپس آ گئے۔ اس کے بعد اس نے ارادہ کیا، اس بیت اللہ کو گرانے کے لیے اپنی فوج اور اپنے ہاتھیوں سمیت آگے بڑھا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس کو نائست و نابود کیا، اور اس کے لیے کوئی غیر معمولی اللہ کو قوت نہیں لگانی پڑی، بلکہ معمولی سی ایک مخلوق کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس کو نائست و نابود کیا۔ اس صورت کے اندر یہ پورے کا پورا پیغام چھپا ہے کہ جو بھی بندہ دنیا میں اختیارات، بادشاہتیں، وجاہتیں، سرداریاں اور قوت ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کے سامنے آنے کی کوشش کرے گا، تو نائست و نابود ہونا ہی اس کا مقدر بنے گا۔ اس صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا انہی ہاتھی والوں کی طرف اشارہ فرما کے۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا کیا حشر کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ تو یہ پورے کا پورا اشارہ اسی ابرہہ کے لشکر کی جانب ہے کہ وہ کس اکڑ اور کس غرور اور کس تکبر سے اللہ رب العزت کے گھر کو گرانے چلا تھا، اللہ نے کیا حشر کیا۔ آگے اللہ اسی واقعے کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تمام تدبیروں کو بے قدر اور غیر مؤثر نہ کر دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر بھیج دیے جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا کہ وہ جو پوری پلاننگ، پوری فوج اور پوری قوت کے ساتھ آیا تھا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو ہم نے پھر اس کا کیا حال کیا۔ اس ابرہہ کے غرور اور تکبر کو مٹانے کے لیے اللہ رب العزت نے کس سبب کو استعمال کیا؟ اللہ نے
ایک چھوٹے چھوٹے پرندوں کی فوج بھیجی. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ کہتا ہے ہم نے جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے بھیجے. وہ ابابیل ایک خاص قسم کا پرندہ ہے، اس کا سائز چڑیا جتنا. مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ پرندہ خاص قسم کا پرندہ جو اللہ رب العزت نے اس بیت اللہ کی حفاظت کے لیے بھیجا. وہ جھنڈ کے جھنڈ یعنی پورے گروہ کے گروہ آئے، اور ایک ایک پرندے کے پاس 3 کنکر تھے، یعنی ایک کنکر ان کے چونچ میں اور 2 ان کے دونوں پنجوں میں. تو ایک پرندے کے پاس کل مقدار 3 کنکر تھی. وہ جب کنکریاں اس طرح لے کر آئے اور انہوں نے اوپر سے پھینکیں، تو مفسرین اس کی تفصیل اور وضاحت لکھتے ہیں کہ وہ اس کنکر کا سائز ایسے سمجھ لیں جیسے مٹر کا دانہ یا چنے کا دانہ. وہ کتنا سا سائز ہوگا. سو اس کو جب اوپر سے انہوں نے پھینکا تو اس کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ وہ جس شخص کو لگتا تھا وہ ایک طرف سے لگ کے دوسری طرف سے پار کر کے زمین پہ جا گرتا. اسی طرح اگر ہاتھی کی اوپر والی سطح پہ لگا ہے، پورے جسم کو کراس کر کے وہ جا کے زمین پہ لگتا. دیکھتے ہی دیکھتے اللہ رب العزت نے ہاتھیوں سمیت اس پوری کی پوری فوج کو نیست و نابود کر دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر مارتے تھے کنکر کی پتھریاں. اب اللہ رب العزت نے وہ جو پرندے بھیجے ان کے پاس کیا ہتھیار تھا، وہ پرندے کس قدر طاقتور تھے. وہ کنکر اٹھانے کے قابل تھے، اللہ نے کنکر دے کے بھیجے. اور اب دنیا کی کسی بڑی طاقت کو اللہ نے ان کا روکنے کے لیے نہیں لگایا، بلکہ معمولی سے پرندے بھیج کے اللہ نے اپنا نظام دکھایا. اللہ نے اپنی قدرت، اپنی بادشاہت اور اپنی طاقت کا اظہار کیا کہ میں جب چاہوں جو چاہوں کر سکتا ہوں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے. سو اللہ کی چاہت اور اللہ کا ارادہ ہی اصل ہونا ہے. سو اللہ رب العزت نے یہاں پہ تذکرہ کیا کہ ہم نے وہ جو پرندے بھیجے، پھر انہوں نے کیا کیا کہ کنکر پھینکے اور کنکر کی پتھریاں پھینکی. اس سے انجام کیا نکلا؟ فجعلہم کعصف مأکول، پھر اس نے کر دیا ان کو کھائے ہوئے بھس کی طرح. جب جانور کھانا کھاتے ہیں، جانور چارہ کھاتے ہیں، تو وہ جو پیچھے بچتا ہے یا ان کے کھانے کے بعد ہضم ہونے کے بعد ان کا جو فضلہ بچتا ہے وہ کس طرح سے مٹ جاتا ہے کہ نام و نشان نہیں رہتا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس چھوٹے چھوٹے پرندوں کی فوج کے ذریعے سے ان کو ایسے نیست و نابود کیا کہ ان کا نام و نشان تک نہ رہا. آج ہمیں سمجھنا کیا ہے اس صورت سے کہ اگر کسی بھی دور میں اللہ رب العزت کے سامنے کوئی آئے گا تو اللہ رب العزت کی طاقت پوری کائنات کی ہر طاقت سے بڑی طاقت ہے. تو اللہ رب العزت پوری کائنات کو چلانے والے ہیں، پورے کا پورا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. آج تک جو بندہ کامیاب ہوا دنیا میں وہ اس لیے نہیں ہوا کہ اس کے پاس دولتیں، پیسہ، عہدہ کچھ بھی تھا، بلکہ اس لیے کامیاب ہوا کہ وہ دین پر تھا. اور آج تک جتنے لوگ ناکام ہوئے وہ اس لیے ہوئے کہ وہ دین سے دور تھے. ابھی موجودہ دور میں جو لوگ کامیابی پر ہیں یقیناً وہ دین کو فالو کرنے والے ہیں، اور جو لوگ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں یقیناً دین سے دور ہیں. اور قیامت تک جو لوگ کامیاب ہوں گے وہ اسی دین کے سہارے ہوں گے، اور قیامت تک جتنے ناکام ہوں گے وہ دین سے ہٹ کے ہوں گے. سو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اس سے اگلی صورت کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم.